اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ کھانے کے دوران کون کون سے اعمال انجام دینے چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کھانے کے دوران ترک کر دینا چاہیے۔ پہلا، اسراف کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسراف یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کو کھائے کہ جس کی وہ خواہش رکھتا ہو۔ دوسرا، کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے سجدے کی جگہ اور اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو پھونک نہ مارے۔ تیسرا، بائیں ہاتھ سے کھانا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، اور جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ پیتا ہے۔ چوتھا، برے پیٹ کھانا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نور کو ختم کر دیتی ہیں کہ جن میں سے ایک ہے برے پیٹ کھانا۔ پانچواں، گرم اور جلتا ہوا کھانا کھانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ گرم کھانا کھانے سے اجتناب کرو، کیونکہ اس عمل سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اس لیے کہ یہ عمل موجب برکت ہے۔ چھٹا، جنابت کی حالت میں کھانا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں برس کی بیماری کا موجب بنتی ہیں۔ پہلا، جمعہ کے دن اور بدھ والے دن پھٹکڑی کا استعمال کرنا۔ دوسرا، سورج سے گرم ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنا۔ تیسرا، جنابت کی حالت میں کھانا۔ چوتھا، حیض کی حالت میں خاتون کے ساتھ صحبت کرنا۔ اور پانچواں، بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا کھانا۔ ساتواں، کھانے کے بعد سو جانا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کو ہضم کرو خدا کے ذکر اور اس کی نماز کے ذریعے سے، اور کھانے کے بعد ہرگز نہ سونا، کیونکہ اس عمل سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔